الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، رمضان المبارک کو چند ہی دن باقی ہیں اور اللہ پاک ہمیں ایک ایسا عظیم مہینہ عطا فرمانے والے ہیں جس کی آمد سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو رجب کا چاند دیکھتے ہی رمضان تک پہنچنے کی دعا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی۔ کیوں مانگی؟ اس لیے کہ رمضان یہ ایک بڑی عظمت والا مہینہ ہے اور اس میں اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف فرماتے ہیں اور اللہ جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ اور جتنے روزے دار ہوتے ہیں رمضان کی آخری رات میں تمام روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور روزے کا جو ثمرہ ہے وہ تقوی ہے، اور اس ماہ رمضان کا جو ثمرہ ہے وہ بر ہے، نیکی ہے۔ دیکھیں، آپ کسی بھی باغ کو دیکھیں، گارڈن کو دیکھیں، کسی چمن کو دیکھیں تو اس کی سرسبزی اور شادابی، اس کی نشو و نما، اس کی خوبصورتی اور جمال اور حسن اس وقت تک نمایاں نہیں ہوتا یا اپنے عروج تک نہیں پہنچتا جب تک اسے خضر و گھاس سے صاف نہ کر دیا جائے۔ جب اس کو کچرے سے، گھاس سے، خس و خاشاک سے پاک کر دیا جاتا ہے تو اس باغ کی خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے اور دیکھنے والے کو اس کا سرسبز و شاداب ہونا بہت عمدہ لگتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی برتن پر قلعی اس وقت تک نہیں کی جاتی جب تک کہ اس سے پہلے اس کے زنگ کو اور میل کو صاف نہ کیا جائے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت آوازیں لگتی تھیں کہ برتن قلی کروا لو، اور اسی طرح آپ نے بھی سنا ہوگا اور اب بھی شاید ہو، اور اسی طرح بازاروں میں برتن جو ہے وہ بہت بڑے ہوتے تھے، ان کے اوپر قلی کی جاتی تھی جس سے ان کے اوپر جو ہے وہ چمک آتی تھی اور دیکھنے میں برتن بڑے خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ یہ قلی کب کی جاتی ہے؟ جب برتنوں کے اوپر سے میل کچیل کو اور زنگ کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس وقت ان کی چمک ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی کپڑے کے اوپر رنگ اس وقت تک نمایاں نہیں ہو سکتا جب تک اسے دھبوں سے، میل کچیل سے پاک اور صاف نہ کر دیا جائے۔ اب انسان جو ہے یہ اللہ کی مخلوق میں اشرف المخلوقات میں سے ہے، یعنی اشرف المخلوق ہے۔ سب سے اشرف اللہ نے اس انسان کو بنایا۔ اب انسان کی برتری، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کے ظاہر اور باطن کے فضائل و کمالات اس وقت تک نمایاں نہیں ہو سکتے یا ان خوبیوں سے اسے اس وقت تک آراستہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ انسان کے اندر کے شر اور فساد کو
اور ان مادوں کو جو انسان کے اخلاق کو خراب کرتے ہیں انہیں کھرچ کر باہر نہ نکال دیا جائے۔ ایک باغ اس کی خوبصورتی کب ہوتی ہے؟ جب اسے صاف کیا جاتا ہے۔ برتنوں میں چمک کب آتی ہے؟ جب میل کچیل دور ہوتی ہے۔ کپڑوں میں خوبصورتی کب نظر آتی ہے؟ جب اس سے دھبوں کو اور میل کو دور کیا جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر جو شر اور فساد کے یہ مادے رکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو انسان کے اخلاق کو خراب کرنے والی چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، تو انسان کی عظمت، شرافت، سعادت، کمال اور اس کا عروج اس وقت تک نمایاں نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان فتنوں کو، فساد کو، شر کو، خرابیوں کو، گناہوں کو، بدکاریوں کو اس کے دل سے نہ نکالا جائے۔ اب خوبی اس کے اندر کیسے پیدا ہوگی اور یہ شر اور فساد کے مادے اس سے کیسے نکلیں گے؟ اس کے لیے شریعت نے ہمیں دو چیزیں دی، ایک کا تعلق کرنے سے ہے اور ایک کا تعلق چھوڑنے سے ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کو کروایا جاتا ہے، جب تک ان چیزوں کو نہ کیا جائے انسان کے اندر خیر و خوبی ظاہر نہیں ہو سکتی، اور کچھ چیزوں سے روکا جاتا ہے، جب تک ان سے روکا نہ جائے تو انسان کے اندر سے شر اور شیطانیت نہیں نکل سکتی۔ اب جن چیزوں کو کرنے کے بارے میں کہا گیا ان کو مأمورات کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے کرنے کا، شریعت نے ان کے کرنے کا حکم دیا، اور جن کاموں سے روکا جاتا ہے، جن چیزوں کو چھڑوایا جاتا ہے ان کو منہیات کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں دیکھیں تو کرنے کی چیزوں کو معروف کہتے ہیں اور چھوڑنے کی چیزوں کو منکر کہتے ہیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ اب یہ باتیں آپ اگر دھیان سے سنیں تو پھر آگے آپ کو روزے کی، رمضان کی اور قرآن کی اہمیت اور اس سے نکلنے والے نتائج جو ہے بخوبی سمجھ آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم کر اور برائی سے روک، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو۔ اسی طرح کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو شریعت کی اصطلاح میں کرنے کی جو چیزیں ہیں انہیں معروف کہا جاتا ہے، اور جو رکنے کی چیزیں ہیں انہیں منکر کہا جاتا ہے۔ اب شریعت نے ہمیں یہ حکم دیے، اور انسان کے اندر خوبی اور کمال اسی وقت آئے گا جب یہ معروف کو کرے گا اور منکر سے یہ باز آئے گا، منکرات کو چھوڑے گا، تو اس سے انسان اندر سے پاک اور صاف ہوگا، کیونکہ شریعت کی ابتدا جو ہے وہ نزول قرآن سے ہوتی ہے۔ شریعت کی ابتدا نزول قرآن، جب قرآن نازل ہوا تو شریعت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے تو نہیں تھی ابتدا، وحی آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، پھر شریعت کی وہاں ابتدا ہوئی۔ تو نزول قرآن سے شریعت کی ابتدا ہوئی، اور نزول قرآن ماہ رمضان میں ہوا۔ شریعت کی ابتدا نزول قرآن سے اور قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا۔ تو گویا کہ رمضان المبارک یہ دینی اور عبادتی سال کا آغاز کہلاتا ہے، یعنی دین اور شریعت جس سال میں جس کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ رمضان ہے۔ تو شریعت کی ابتدا یا دین کی اور یا عبادت کی ابتدا جو ہے وہ رمضان میں ہوئی، تو یہ شریعت کے آغاز کا یہ رمضان سال کہلاتا ہے، اور شعبان پر یہ سال مکمل ہوتا ہے۔ جیسے انگریزی جو سال ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جنوری سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتا ہے؟ دسمبر پر، اور بیچ میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں، یہاں کافی کمپنیوں میں اور بینکوں میں کام کرنے والے حضرات تشریف فرما ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آخر کے اندر جو ہے وہ پورے سال کے حساب کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی امین بھائی، وہ حساب کیا جاتا ہے پورے سال کا، اس سال میں کیا ہوا، کیا آیا، کیا گیا۔ جمعیات کے اندر آپ دیکھیں
باقی شرکوں میں آپ دیکھیں تو یہ نظام حساب کا چلتا ہے اس ترتیب سے، جنوری سے دسمبر تک۔ اور اسلامی جو مہینے ہیں، قمری جو حساب ہے وہ سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو تعلیمی سال ہے ہمارے مدارس عربیہ دینیہ کا، وہ شوال سے شروع ہوتا ہے اور رمضان میں آ کے ختم ہو جاتا ہے، شعبان میں آخر میں یا بیچ میں۔ اسی طرح سکول کے تعلیمی سال کا الگ مہینہ ہے اور اختتام کا الگ مہینہ ہے۔ تو ہر یعنی شعبے میں آپ دیکھیں تو ہر مہینے، سال کے ہر مہینے کی ابتدا کسی خاص مہینے سے ہوتی ہے اور اختتام کسی خاص مہینے پر ہوتا ہے۔ تو اسلامی شریعت میں دینی اور عبادتی سال کا آغاز رمضان سے ہوتا ہے اور شعبان پر یہ سال مکمل ہوتا ہے۔ اب رمضان کے اندر اس کے اپنے بہت فضائل ہیں، اور شعبان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، پھر اس میں اللہ نے جو ہے وہ نصف شعبان 15 شعبان کی رات شب براءت رکھی، اور پھر اس کے اپنے فضائل اللہ نے رکھے۔ تو اس کے اوپر جو ہے دینی عبادتی سال جو ہے اس کا اختتام شعبان میں ہوتا ہے۔ اب جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کس چیز کا حکم دیا جاتا ہے؟ نماز تراویح اور تلاوت قرآن پاک۔ سب سے پہلے چاند آتے ہی، نظر آتے ہی، رمضان کا چاند نظر آیا ہے، فوراً کون سا کام شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے عشاء، چاند تو مغرب کے بعد ہی نظر آئے گا، اس کے بعد عشاء کی نماز، اس کے بعد فوراً کیا ہے؟ اب نماز تراویح پڑھو اور اس میں قرآن پاک۔ اللہ پاک توفیق دیتے ہیں، اس سال بھی اللہ توفیق دیں، یہاں تراویح ہوں گے 20 اور ختم قرآن انشاءاللہ۔ تو اللہ نے فوراً جو ہے نماز تراویح رکھی، روزوں کو فرض کیا، اور رات کی نماز اللہ نے یہ ایک زائد رکھی ہے نماز تراویح۔ اس کی الگ بڑی برکات ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ تو اللہ نماز تراویح سے اس مہینے کو ہم سے شروع کرواتے ہیں، اور تلاوت قرآن پاک کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ اب نماز کے ذریعے سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اور تلاوت قرآن کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے۔ نماز تراویح میں انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اور پھر جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سورۃ العلق میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر، اپنے رب کے قریب ہو جا۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یکون العبد من ربہ فہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنا قرب عطا کیا نماز تراویح کے ذریعے سے، پھر 20 رکعت کے اندر 40 سجدوں سے اللہ نے اپنے قرب کی تکمیل کروائی، کہ انسان جو ہے 20 رکعتیں جب پڑھے گا اس میں 40 سجدے کرے گا، تو 40 سجدوں سے انسان کو اللہ کا مزید قرب حاصل ہوگا۔ اور اس 40 کے عدد کو بھی کسی چیز کی تکمیل میں خاص دخل ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جب اللہ نے ان کو بلایا اور تورات دی تو 40 رات، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں کا انتخاب کیا۔ اسی طرح حضرات جو ہے وہ جب چلہ کٹواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی 40 دن تک جو ہے یہ کام کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی 40 سال میں ملی۔ دعوت اور تبلیغ میں سب سے پہلے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ایک چلہ جو ہے آپ نے لگانا ہے۔ تو اس 40 عدد کے اندر کوئی یعنی کسی چیز کی تکمیل کو بڑا خاص دخل ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے 40 سجدے کروا کر گویا کہ اپنے قرب کے 40 مقام اللہ عطا فرماتے ہیں کہ بندہ میرے قریب آ جائے۔ اب دیکھیں جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیوں قریب ہوتا ہے؟ کہ اللہ نے انسان کو بنایا اور انسان کی یہ پیشانی اور یہ چہرہ اللہ نے اس کے بدن میں سب سے اعلیٰ اور اوپر بنایا، اور انسان جب اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اس کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، تو اپنی جو سب سے اعلیٰ چیز ہے اس کو قدموں کے برابر لاتا ہے، اور قدموں کے برابر لا کر اللہ کے سامنے
سامنے اس کو ٹیکتا ہے اور ٹیک کر یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ میری جو سب سے اعلیٰ چیز ہے اب میں اس کو نیچے لے کر آیا ہوں قدموں کی جگہ پر، اور پھر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تیرے مقابلے میں کوئی چیز اعلیٰ نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب ہی سب سے اعلیٰ اور بلند ہے۔ کبریائی کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہے۔ بلندی کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کی جو اعلیٰ ہے اس کی تسبیح بیان کرو، تو انسان سجدے میں سر رکھ کر اس کے اعلیٰ ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت سے انسان کو انوارات اور برکات نصیب ہوتی ہیں۔ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، اللہ کے قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، جس طرح اللہ نے فرمایا یہ قرآن کتاب ہے، یہ قرآن ہے، یہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والا، فرقان ہے، حق باطل میں فرق کرتا ہے، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے۔ وہاں فرمایا یہ کتاب ہے، بہت سے نام ہیں قرآن پاک کے۔ فرمایا یہ ہم نے کتاب اتاری ہے جو بڑی برکت والی ہے۔ جب انسان کسی برکت والی چیز سے جڑے گا تو اس سے کیا چیز اس سے حاصل ہوگی؟ برکت ہی ملے گی۔ انسان تلاوت کرے گا اس کی زبان مبارک ہوگی، انسان عمل کرے گا اس کی زندگی مبارک ہوگی، اس کے اندر انوارات، یہ نور ہے، تو جب تلاوت کرے گا تو اس سے نور آئے گا، انسان کا اندر جو ہے وہ روشن ہوگا۔ تو اللہ نے یہ قرآن ہمیں دیا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام وہ ہوتا ہے کہ انسان جب اس کو بولتا ہے، تکلم کرتا ہے، اب میں بول رہا ہوں تو یہ باتیں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ باطن سے، اندر سے، کلام اندر سے آتا ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے باطن سے آیا ہے اور ہمارے باطن میں پہنچا ہے۔ تو نماز سے انسان کو اللہ کا قرب ملا، ایک ظاہری تعلق نماز سے پیدا ہوا، جسمانی تعلق نماز سے پیدا ہوا، اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، یہ انسان کے جسم سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ نماز سے قرب ملا، تعلق ہوا اللہ کے ساتھ جسمانی طور پر، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی تو اس سے اللہ کا تعلق ملا روحانی اور باطنی طور پر، کہ انسان ظاہراً بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب تلاوت کرتا ہے تو باطنی طور پر بھی اللہ کے ساتھ اس کا روحانی تعلق قائم ہوتا ہے۔ اب انسان کو قرب بھی ملا اور تلاوت سے اللہ تک وصول بھی ملا، اللہ سے ہم کلام بھی ہوا، کیونکہ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ سے یہ گفتگو بھی کر رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، اور پھر اللہ تک یہ پہنچ بھی گیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، کیا یہ قریب آنے کے ساتھ اور اللہ تک پہنچنے کے ساتھ یہ قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کیونکہ اصل چیز قبولیت ہے۔ اگر کوئی انسان کسی بادشاہ تک پہنچ جائے لیکن وہ اس کو رد کر دے اور قبول نہ کرے تو پہنچنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب بادشاہ اس کو قبول کر لے۔ تو اللہ کے پاس جب بندہ پہنچتا ہے تو وہ بادشاہ ہے جو رد نہیں کرتا، وہ قبول کرتا ہے۔ کیسے؟ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اور تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا رب ہے، تو اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، بندہ کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا اور میری صفت بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اب اللہ جواب دے رہے ہیں، بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب بندہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک، اللہ فرماتے ہیں ولعبدی ما سأل، میرے بندے جا جو تو نے مانگا ہے میں نے تجھے عطا کر دیا۔ یہ قبولیت ہے، اللہ کے سامنے آیا، اللہ نے تلاوت کی، اللہ کی طرف سے جواب آیا، اللہ کی طرف سے قبولیت آ گئی۔ اب جب انسان مقبول ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی دشمنوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ انسان کے دو دشمن ہیں، رمضان میں اللہ نے دونوں دشمنوں سے حفاظت کا انتظام کیا۔ ایک دشمن اس کا
شیطان ہے اور دوسرا دشمن انسان کا نفس ہے۔ جب رمضان المبارک آتا ہے تو ڈاکٹر صاحب شیاطین سارے کے سارے قید کر دیے جاتے ہیں، تاکہ ہمارے بھائی ڈاکٹر ریاض صاحب ویسے بھی ماشاءاللہ بہت ہی متقی ہیں، اور پھر سب کے لیے ان کے تقوی میں مزید جو ہے قوت پیدا ہو، شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں سب کے لیے، جتنے روزہ دار سب کے لیے، سب جو بھی ہے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک دشمن تو قید ہو گیا، وہ تو آزاد نہیں ہوگا جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا شوال کا، اور دوسرا دشمن انسان کا نفس ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف پھیرتا ہے، مائل کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کی حالت دیکھی ہے جس نے اپنے نفس ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی جو جی میں آتا ہے کر دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا اللہ کو بھی میری یہ ادا پسند ہے یا نہیں، اللہ مجھ سے یہ چاہتے بھی ہیں یا نہیں، بس جی میں آیا کر گیا۔ تو دوسرا دشمن نفس ہے۔ اللہ نے اس نفس سے کس طرح حفاظت کی کہ صبح کے وقت سے ہی اس کا کھانا پینا بند کر دیا۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے کھانا بند، پینا بند، اپنی عورتوں کے قریب نہیں جا سکتے روزہ دار، منع کر دیا۔ خیالی لذت سے بھی ممانعت آ گئی کہ یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ الگ ہو جاؤ۔ کیوں الگ کی؟ اس لیے کہ جب انسان روزے رکھتا ہے، روزہ رکھنے سے اس کی قوت شہوانیت کے اندر کمی آتی ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شخص تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو اسے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ نکاح کرنے سے نگاہ فست ہو جاتی ہے، شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جو طاقت نہیں رکھتا اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، روزے رکھنے سے اس کی یہ قوت جو ہے وہ کم ہوگی۔ تو اللہ نے کھانا بند کر کر، پینا بند کر کر، اپنی عورتوں کے قریب جانے پر پابندی لگا دی اور بھوکا رکھا، تاکہ اس کا نفس جو ہے، اس کے نفس کی جو قوتیں ہیں وہ کم ہوں اور مریں، اور پھر اس کے اندر کے جو رذائل ہیں، جو قدورتیں ہیں، جو میل کچیل ہے، وہ باہر آئے، صاف ہو۔ روزہ رکھنے سے انسان کے نفس کی اور دل کی صفائی ہوتی ہے۔ پھر رات کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، قرآن پاک کی تلاوت کروائی، کوئی پڑھتا ہے کوئی سنتا ہے، پھر اس قرآن کے نور سے اس کے اس نفس پر قلی کی جاتی ہے جس سے اس کا نفس چمک اٹھتا ہے۔ روزہ رکھوا کر اب اس کے نفس کو پاک کیا، صاف کیا، مانج دیا، کسی چیز کو برتن کو مانجتے نہیں ہیں صاف کر، ایسے نفس مانج دیا گیا، اور رات کو اس کے اوپر قلی کی جاتی ہے، نور کا نورانیت اس کے دل کے اوپر چڑھائی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ رمضان کے اندر انسان کا دل پھر کس طرح نرم ہوتا ہے، مومن کا دل کیسے نرم ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، پیچھے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، پورا سال نہیں سنتے، رمضان میں یہ چیز سننے کو ملتی ہے۔ پڑھنے والے بھی رو جاتے ہیں، سننے والے بھی رو جاتے ہیں، کوئی سمجھ کر اس پہ روتے ہیں، اور کوئی صرف الفاظ کو سن کر اس پر روتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ دل نرم ہو چکے ہیں، دلوں کی صفائی آ چکی ہے، اللہ کی معرفت ملی ہے، اللہ کا خوف دلوں میں آیا ہے، انسان اللہ کی طرف پلٹ کر واپس آیا ہے، اب اس کا دل پاک اور صاف ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر اللہ کی معرفت آ رہی ہے، اور اس کا اللہ کے سامنے جھکنے کو دل کرتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں تو انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور قرآن کے نور سے اس کا دل منور ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ نصیب فرماتے ہیں رمضان المبارک میں۔ اب اسی لیے روزے کا جو ثمرہ ہے وہ کیا بیان کیا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تقوی ہے، یہ ہے تروک، یہ وہ چھوڑنے کی چیزیں ہیں۔ تقوی کا معنی ہے پرہیز کرنا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز آ جانا، رک جانا، ان سے پرہیز کرنا، یہ تقوی ہے۔ تو تقوی ان چیزوں سے ملتا ہے جن کا تعلق منہیات سے ہے۔
منکرات سے ہے، انسان ان سے دور رہتا ہے تو تقوی ملتا ہے، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ نفعال کی ہیں، کرنے کی ہیں، بر کی ہیں، نیکیاں ان کو کہا جاتا ہے، وہ اللہ نے کیا اس کا ثمرہ ماہ رمضان کو قرار دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اللہ نے قرآن اتارا، اس میں نور ہدایت ہے، نور دلائل ہے، نور معرفت ہے، اس کے اندر اللہ نے نورانیت رکھی ہے۔ یہ پورے رمضان کا ثمرہ، روزے کا ثمرہ تقوی ہے، اور پھر اس ماہ کا ثمرہ جو ہے وہ کیا ہوا؟ وہ انوارات ہوئے، وہ نور ہوا، اور پھر یہ افعال بر جو نیکی کے کام ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، اس کا ثمرہ جو ہے یہ مہینہ بنتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، جس کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے قرآن اور روزہ دونوں اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ قرآن یہ کہے گا کہ یا اللہ، اس کو میں نے رات کو سونے سے روکے رکھا، باز رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ روزہ یہ کہے گا یا اللہ، اس کو میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اب دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی کی شفاعت رد ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، اور یہ صفت الہی، ذات الہی سے سفارش کر رہی ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام، اس کی صفت تو اللہ کی ذات ہے، اس کی صفت اپنی ذات سے سفارش کرے تو کیا اللہ، گویا کہ اللہ خود ہی اپنی ذات سے سفارش کر رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن، یہ تو رد ہو نہیں سکتی۔ اب روزے کے بارے میں کیا فرمایا کہ ہر نیکی کا بدلہ دے دیا جاتا ہے 7 سے لے کر 700 گنا تک۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اس کا کوئی، یہ اللہ ہی اجر دیں گے، اللہ نے کوئی اس کا حساب نہیں رکھا، یہ اللہ ہی دیں گے۔ تو ظاہر ہے جب روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے تو حدیث پاک میں فیشفعان، اللہ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے جب شفاعت مل جائے، انسان جب کسی معاملے میں، یہاں تو آپ جانتے ہیں نا کہ واسطے بورڈ ڈھونڈتا ہے انسان، معاملات رک جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں، پھر انسان دوڑ لگاتا ہے، ادھر ادھر کوشش کرتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو مشکل اللہ سب کی آسان فرمائے۔ تو انسان کیا ہے؟ ایک سفارش ڈھونڈتا ہے، واسطہ ڈھونڈتا ہے۔ تو آخرت میں بھی یہ چیز ہوگی، انسان کو ضرورت پڑے گی کہ یہ میری کوئی سفارش کرے، میں پھنس گیا ہوں۔ تو اس وقت کیا ہے؟ جس نے روزے رکھے ہوں گے، جس نے تراویح پڑھی ہوں گی، قرآن پاک سنا ہوگا، تو ادھر سے قرآن جو ہے وہ آ جائے گا، وہ سفارش کرے گا، اور روزے سفارش کریں گے، اللہ پاک ان کی سفارش سے اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے رمضان تک پہنچا دیں، اور اس میں اللہ پاک اپنے پسندیدہ اعمال جتنے ہیں اللہ ہمارے لیے محبوب بنا کر ہمیں اس پر چلنا آسان فرمائیں، اور اللہ ہمیں صیام و قیام کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اس لیے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے رکھتا ہے ایمان احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف، اور جو قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب، یہ ایک خاص اصطلاحیں ہوتی ہیں، ایمان اور احتساب۔ ایمان بھی ہے، اللہ سے ثواب کی امید بھی ہے، اخلاص نیت کے ساتھ، ریا نہیں، دکھلاوا نہیں، اور چیزیں نہیں، اللہ کی رضا مقصود ہے، تو اللہ پاک اس کے پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے اللہ بھی اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے، اس میں اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ کی رحمت کے قریب آئیں، رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں۔ پھر یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ جو ہے تراویح بھی پوری پڑھنی ہے، ختم قرآن میں بھی شامل ہونا ہے، اور پورا جو ہے وہ انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ یہ روزے کے آداب، اور پھر انشاءاللہ رمضان ہم کس طرح سے گزاریں، اس میں کیا کیا اعمال ہمیں کرنے ہیں، کن چیزوں سے بچنا ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ بیان ہوگا۔ سب ساتھی اور بھی ساتھی ہیں جو ان کو بھی بلا لیں تاکہ زیادہ